حافظ احسان احمد ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ جو اہم فیصلہ آیا ہے اس میں ایک یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کی 62(1)(f) کی جو تشریح ہے اس سے یہ غیر مؤثر ہو جاتی ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آج اپنی جج جو سمیع اللہ بلوچ 2008 سپریم کورٹ 405 کو آج ریوزٹ کیا ہے، اس سے چار چیزیں بڑی واضح آئی ہیں۔ ایک، اس کے اندر واضح چیز یہ آئی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر 62(1)(f) کے اندر کوئی پیریڈ پرسکرائب نہیں ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اندر جو چیز انٹرپریٹیشن کی ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اپنے اس فیصلے کو ریوزٹ کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر مختلف انوملیز چل رہی تھی، جس کے اندر 2008 سے لے کے 2023 تک مختلف فیصلے تھے، اور کبھی انٹرپریٹیشن چلتی تھی کہ میلا فائدے کا ہونا ضروری ہے، کبھی انٹرپریٹیشن چلتی تھی کہ ایویڈنس کا ہونا ضروری ہے، کبھی انٹرپریٹیشن چلتی تھی کہ ایک ٹرم کے لیے ہونا ضروری ہے، کبھی انٹرپریٹیشن چلتی تھی کہ ڈسکوالیفیکیشن پرماننٹ ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ان ساری ایشوز کو ایڈریس کیا ہے اور اس چیز کو مانا ہے کہ لیجسلیٹو کمپیٹنسی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ہے اور سپریم کورٹ کا کام صرف انٹرپریٹ کرنا ہے، اور اس انٹرپریٹیشن کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل لمٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کے اندر رہنا چاہیے۔ اور جب سے یہ ججمنٹ آئی ہوئی تھی اور 62(1)(f) کے اندر مختلف جو ججمنٹ آئی ہوئی تھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان پہ بھی کرٹیسزم تھا، مختلف پارٹیز بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتی تھی، بار ایسوسیشنز بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتی تھی، اور آہستہ آہستہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنے آپ کو یہ جو پرنسپل ڈیسائیڈ کیا تھا 2018 اس کے اندر اپنے سے ڈسٹنس رکھا تھا۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ جی اس کے اندر آپ کا پورا پروسیس ہونا چاہیے، کبھی یہ کہتے تھے پرانی ایویڈنس آنی چاہیے، اور فیصل واڈا کے کیس کے اندر باوجود اس چیز کے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 62(1)(f) کے اندر ہائی کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس چیز کو صرف ٹرم کی حد تک رکھا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جس کے اندر یہ ضروری تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے کہ اس کانٹروورسی کو ریزالو کیا جائے جو 2008 سے چل رہی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب جنرل مشرف نے 2002 کے اندر ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ کے اندر ڈالا اور BA کی کنڈیشنز ڈالی تو اس کی بنیاد کے اوپر بہت ساری ڈگریز جو تھیں وہ بوگس تھیں، مس ڈکلیئر کیا گیا، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ سٹارٹ ہوئی، اور وہ 2008 سے لے کے 2023 تک یہ ججمنٹس تھیں۔ کبھی وہ شوکت بھٹی کی ججمنٹ آتی تھی، کبھی خواجہ آصف کی آتی تھی، کبھی یار محمد رند کی ججمنٹ آتی تھی، کبھی اللہ دین بھائیوں کی ججمنٹ آتی تھی، کبھی اس کے اندر جو تھا وہ یہ نواز شریف والا کیس بھی آیا 62(1)(f) کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی تھی کہ جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا ٹائملی ایڈریس کیا ہے، اور تین چیزوں کے اندر انہوں نے کہا ہے۔ ایک چیز انہوں نے لیجسلیٹو کمپیٹنسی کو مانا ہے، دوسرا انہوں نے 62(1)(f) کے اندر جو اپنی ایکسیڈنگ آف جوریسڈکشن تھا اس کے اندر انہوں نے ریٹریو کیا ہے، واپس آئے ہیں 62(1)(f) کی صرف انٹرپریٹیشن کی حد تک، اور تیسرا اس کے اندر یہ آیا ہے کہ جو سپریم کورٹ دو فیصلے آلریڈی جو آئے ہوئے ہیں، ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر جو پرنسپل تھا کہ جس کے اندر بھی یہی تھا کہ اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر اپیل پرووائڈ نہیں ہے تو کس طرح پارلیمنٹ لیجسلیٹ کر سکتی ہے، تو سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی اس لیجسلیشن کو مانا اور اس کو اپہولڈ کیا۔ اور دوسرا سیکشن 232 کے متعلق بھی یہ تھا کہ جب پارلیمنٹ کیا 232 کے اندر جو 62 کے اندر پرسکرائب پیریڈ نہیں ہے تو کیا 232 کا پیریڈ جو ہے اسے پڑھنا چاہیے یا نہیں ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس چیز کو بھی امینڈمنٹ جو ہے کہ چونکہ انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس چیلنج بھی نہیں ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ نے 5 سال کا پرسکرائب پیریڈ کیا ہے تو ہم اپنی ججمنٹ کو واپس لیتے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنی ججمنٹ 2018 کی واپس لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ مانا ہے کہ کانسٹیٹیوشن بنانا اور اس کو امینڈ کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا ری رائٹ کرنا جو ہے وہ کام نہیں ہے، اور اس لیے اس ججمنٹ کو اوور رول کیا ہے۔ اور 5 سال سے جو کانٹروورسی چل رہی تھی سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے جو ہے آج اس کو ریزالو کیا ہے، اور اس طرح پاکستان کے اندر جو آن گوئنگ آپ کا پولیٹیکل پروسیس ہے ود ریفرنس ٹو دا کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن، اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ججمنٹ کو دے کے تو یہ جو اختلافی ووٹ آیا ہے جسٹس طاہیہ آفریدی صاحب کا، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے 62(1)(f) کی بات کی ہے کہ اس میں نااہلی تاحیات نہیں ہے، لیکن عدالتی فیصلہ برقرار رہے گا اس حوالے سے۔
नहीं, फैसला तो वापस हो गया ना कि जो वो 2018 का था, नोट है उसको किस तरह से देख रहे हैं? ये भी उसके साथ लार्जर बेंच का हिस्सा थे ना? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने किसी फैसले को रिविजिट कर लेती है तो जो नया फैसला आएगा वो लॉ ऑफ द लैंड है, और आर्टिकल 189 और 90 के नीचे पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के पाबंद है, और ये एक लार्जर बेंच का फैसला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।